بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 75 باب احکام الشہیدی، شہید کے احکام کا بیان۔ اب شہید کیا ہوتا ہے، یہ آپ سب نے لفظ تو بارہا سنا ہوگا، تو اب ابتداً آپ سماعت کرتے چلے جائیں کہ شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ شہید وہ جو معروف و مشہور ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جانا، اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا، جس کا قرآن پاک میں بھی بارہا جگہ پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ حاشیے میں اس کے بارے میں آیت برکہ لکھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو اب اس طرح کی یہ جو آیات ہیں، تو اس میں شہید حقیقی کی بات ہے۔ شہید کی دو قسمیں، شہید حقیقی اور شہید حکمی۔ تو یہاں پر ہے شہید حقیقی، تو یہاں پر بھی دونوں کے آگے مسائل آ رہے ہیں سبق کے اندر۔ تو بہرحال شہید حقیقی وہ ہوتا ہے کہ اب جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کا درجہ کمال کا ہے، اس کو فضیلت جو ملتی ہے کہ اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب اس کی بخشش فرما دیتا ہے، پھر اس کا حوروں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور اس کو دیگر جو فضائل و برکات ملتی ہیں۔ تو دوسرا ہوتا ہے شہید حکمی۔ شہید حکمی مطلب جس کی انہوں نے 30 صورتیں نیچے حاشیے میں بیان کی ہیں، الشہید کے حاشیہ میں، اس کی میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو شہید حکمی مطلب اس کا شہید حقیقی والا وہ سارے معاملات نہیں ہوتے، لیکن اس کو وہ اجر ملتا ہے شہید حکمی کو۔ اور یہ دو صورتیں جو آپ نے سماعت کی، پھر یاد رکھیں کہ کوئی شہید حقیقی ہوگا نا، لیکن اس میں چند صورتوں کی وجہ اگر جو پائی جائیں، جیسے کہ آگے سبق میں آ رہی ہیں، تو ان صورتوں کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو شہید حقیقی سے شہید حکمی کی طرف لے آتے ہیں، یعنی پھر اس کا حکم تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تھوڑی سی ابتدائی باتیں تھیں، تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا باب احکام الشہیدی، شہید کے احکام کا بیان۔ سب سے پہلے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الشہید المقتول میت باجلہ عندنا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، یعنی احناف، عندنا سے مراد ہے ہمارے نزدیک، یعنی ہم چونکہ فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں تو احناف کے نزدیک، تو احناف کے نزدیک شہید وہ مقتول ہے جو اپنی اجل کے ساتھ فوت ہوتا ہے، جو اپنی اجل کے ساتھ مرتا ہے۔ اپنی اجل کے ساتھ مراد یہ ہے کہ جو اس کی مقررہ مدت ہے، جتنی اس کی زندگی کی رمق تھی، جتنی اس کی زندگی کی سانسیں تھیں، تو وہ سانسیں پوری کرنے کے بعد ہی فوت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے یہ معتزلہ، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کی زندگی تو لمبی تھی، لیکن یہ فلاں بندے نے جس کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تو اس نے آ کر اس کی جو زندگی تھی اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر کے اس کو جلدی مار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا اس کے اندر اختلاف تھا، تو اس لیے چونکہ ہم ابتدائی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اختلاف کی طرف انہوں نے صرف اشارہ کیا کہ ہمارے نزدیک، بقیہ اس کے اوپر ڈیٹیل ہے، یہ شرح عقائد یا اس طرح دیگر جو عقائد کی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں آگے آپ جا کے پڑھیں گے تو ان کے اندر یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا، اور پھر ان کے اوپر دونوں کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں، پھر ان کا ہم رد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک کیا ہے کہ جو بھی فوت ہوتا ہے تو وہ اپنی اجل کے ساتھ فوت ہوتا ہے، یعنی جتنی اس کی مقررہ مدت تھی وہ پوری کر کے ہی فوت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جناب جس نے شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو اس نے مطلب اس کی زندگی کو کم کر دیا، نہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَالشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ أَوْ أَهْلُ الْبَغْيِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ أَوْ اللُّصُوصُ فِي مَنْزِلِهِ لَيْلًا وَلَوْ بِمُثَقَّلٍ أَوْ وُجِدَ فِي الْمَعْرِكَةِ وَبِهِ أَثَرٌ أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمًا عَمَدًا۔ اب یہاں تک 6 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، یعنی جو شہید حقیقی جس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر 6 صورتیں انہوں نے اس کی بیان کی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَالشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ، شہید وہ ہے کہ جس کو قتل کیا ہو، کس نے؟ اب قاتلہ ہو ضمیر ہوگا، وہ مفعول بھی، اور فاعل جو اس کا بنے گا قاتلہ کا، وہ آگے 6 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اہل حرب اگر آپ جنگ مراد لیں تو مطلب ہوگا جنگ کرنے والے، یعنی جو آگے مد مقابل ہے، اور ایک معنی اگر یہ آپ لینا چاہیں اہل حرب کا، حرب جنگ سے،
دوسرا حربی معنی مراد لیں، جس طرح کے کافر ہوتے ہیں حربی، تو اس طرح اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی اہل حرب جو ہیں انہوں نے اس کو قتل کیا ہو وہ شہید ہے، یا پھر کہتے ہیں او اہل البغی، یا اہل بغاوت نے، یعنی جو باغی ہو گئے ہیں اپنی سلطنت، یعنی سلطنت اسلام کے خلاف، تو ان میں سے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ بھی شہید ہوگا۔ تیسری صورت کہتے ہیں او قطاع الطریق، یا پھر اس کو قتل کیا ہو راستہ کاٹنے والوں نے، قطاع الطریق مطلب راستہ کاٹنے والے، اس سے مراد ہوتا ہے ڈاکو، ٹھیک ہے، تو یا پھر ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا ہو تو اس صورت میں بھی وہ شہید کہلائے گا۔ او اللصوص فی منزلہ لیلا، یا پھر کہتے ہیں کہ چور نے، لسن چور کے معنی میں، تو چور نے اس کو اس کے گھر میں رات کو قتل کیا ہو، یعنی رات میں اس کے گھر میں قتل کیا ہو اس کو، تو یہ بھی شہید ہوگا۔ اب یہاں پر رات کی قید لگائی ہے، اسی طرح حاشیے میں دن کی قید بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ولو بھی مثقلین، اگرچہ کہتے ہیں کسی ثقیل چیز یعنی بھاری چیز سے کسی نے اس کو مار دیا ہو، وزنی چیز سے، تو اس طرح بھی یہ چور والی صورت میں بھی وہ کیا ہوگا، شہید کہلائے گا۔ پانچویں صورت کہتے ہیں او وجد فی المعرکۃ، یا پھر کہتے ہیں وہ میدان جنگ، معرکہ میدان جنگ میں پایا گیا، اس حال میں کہ وب ہی اثر، ان کے اس کے اوپر نشانات تھے، یعنی میدان جنگ میں پایا گیا لیکن اس کے اوپر کیا ہوگا، علامت ضروری ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی نشانات موجود ہوں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ظلمن قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، ظلمن قتل کیا گیا ہے، اس کے اوپر کرینہ ہونا چاہیے، کوئی اثر ہونا چاہیے، نشانی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر نشانی نہیں ہوگی، آپ کو کسی میدان میں اور میدان جنگ میں کوئی نشان بندہ مطلب مل گیا مرا ہوا، تو اس صورت میں پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ڈر خوف سے فوت ہو گیا ہو، یا کوئی اس کو اچانک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آنی تھی وہ آئی ہو، یعنی قتل نہ ہوا ہو، شہید نہ ہوا ہو، اس لیے اس میدان جنگ میں اگر آپ کسی کو پاتے ہیں تو اس کے اوپر نشانات ہونا ضروری ہے۔ اور چھٹی صورت او قتلہ مسلم ظلما عمدا بمحدد، یہاں تک چھٹی صورت بیان کی، اور کہتے ہیں یا پھر اس کو مسلمان نے قتل کیا ہو ظلمن جان بوجھ کر، بمحدد اور تیز دھاردار کو چیز سے، دھاردار چیز سے ظلمن قتل کیا ہو اور عمدن قتل کیا۔ اب ظلمن کی قید اس لیے لگائی کیونکہ اگر ظلمن نہیں مطلب کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس قتل کرنے کی وجہ سے وہ بدلے میں اس کو قتل کر رہا ہے، یعنی قصاص کے طور پر کر رہا ہے، تو پھر تو وہ ظلمن نہیں ہوگا، عدلن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ظلمن کی قید ہے کہ کسی مسلمان نے دوسرے کو ظلمن قتل کیا ہو، ٹھیک ہے، ظلمن قتل کیا ہو اور جان بوجھ کر کیا ہو، بمحدد تیز دھاردار آلے سے، تو یہ چھٹی صورت ہے اس کی، یعنی جو شہید کی پیچھے 6 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پچھلے صفحے کے حاشیے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو ایک تو یہ کہ کہا نا کہ شہید وہ ہے جو اپنی اجل کے ساتھ فوت ہوتا ہے، اب یہاں اس کے حاشیے میں انہوں نے بیان فرمایا کہ ظاہراً یعنی ظاہری طور پر یہ فوت ہو جاتا ہے، وگرنہ حقیقی طور پر وہ جو شہید ہوتا ہے یہ بھی زندہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آیت مبارکہ میں نے پہلے بھی عرض کی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی باقاعدہ خود بتایا گیا کہ ان کو تو مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پھر آگے فرمایا کہ جو شہداء کی زندگی ہوتی ہے یہ عام لوگوں کی زندگی سے کامل و اکمل ہوتی ہے، یعنی عام جو لوگ زندہ ہوتے ہیں اور جو شہید ہوتے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ ان کی زندگی کمال کی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حیات الانبیاء علیہم السلام اکمل من حیات الشہداء، اور جو انبیاء علیہم السلام ہیں تو ان کی جو زندگی مبارکہ ہوتی ہے یہ شہداء سے بھی کمال کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے لیے آگے فضیلت بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو حوریں ہیں ان سے انکاح فرمائے گا، اور اس کے یعنی جو شہید ہوتا ہے تو اس کے خاندان میں سے 70 بندوں کی یہ جو سفارش کرے گا قیامت کے روز، ان کو جنت میں لے کے جائے گا، یعنی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو ان میں سے 70 بندوں کو یہ نکال کر جنت میں لے کے جائے گا۔ پھر انہوں نے نیچے یہ تو تھا نا اوپر شہید حقیقی کی آپ نے باتیں سنی ہیں، اب یہاں پر شہید حکمی بھی ہوتا ہے، یعنی جو واضح طور پر یعنی جس طرح اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، بندہ قتل ہوتا ہے، زخم لگتے ہیں، اس انداز میں تو نہیں ہوتا لیکن اس کو اجر ملتا ہے شہید والا، وہ کون سی ہیں؟ تو علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ انہوں نے بیان فرمایا، تو انہوں نے آگے فرمایا کہ قد ادہم السیوطی، یعنی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والے سے شاہد انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جو شہید حکمی ہیں تو اس کی 30 مثالیں کہہ رہے ہیں، 30 انہوں نے مثالیں اکٹھی کی ہیں، تو جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ پیٹ کی بیماری میں اگر فوت ہو جاتا ہے
تو وہ بھی اس کو بھی یہ شہادت کا ثواب ملتا ہے، شہید حکمی کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی غرق ہو گیا ہے، یعنی کہ پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی دیوار گر گیا ہے، کوئی بلڈنگ گر گیا ہے، اس طرح کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اگر علم دین یعنی علم دین کو سیکھتے ہوئے طلب کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید حکمی۔ اسی طرح ایسا مؤذن کہ جو فی سبیل اللہ اذانیں دیتا ہو، اسی طرح سچا تاجر، یہ بھی شہید حکمی کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو اپنے اہل و عیال وغیرہ کی کفالت کرتا ہو اور ان کو رزق حلال کھلاتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یہی یعنی اس کو شہید حکمی کا ثواب ہوتا ہے، یعنی شہید حکمی ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس شخص نے 25 مرتبہ دن کے اندر یہ دعا جو ہے پڑھی تو اس کو بھی ایسا ہی اجر ملتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ اب یہ دعا 25 مرتبہ اگر روزانہ پڑھتا ہے اور اس کی یہ مطلب روٹین ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ دعا اس کی روٹین ہو اور پھر اپنے بستر پر فوت ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہید کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو چاشت کی نماز، ٹھیک ہے، اس کا عادی ہو اور جو 3 دن پڑھتا ہو، ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ جو وطر نہ ترک کرتا ہو، خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں ہو، تو اس کے لیے بھی یہ شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھامے، یعنی جب فساد امت ہو، یعنی امت کے اندر فتنہ فساد پھیل گیا ہو اور سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو، اس زمانے میں اگر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو مشہور روایت ہے، یہاں پر انہوں نے ویسے لکھا ہوا کہ شہید کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح مثال تو داڑھی رکھنا ہے تو اب داڑھی کون رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امامہ پہننا، سنت کے مطابق لباس، کھانا پینا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، تو یعنی دیگر جو سنتے ہیں چھوٹی چھوٹی، یعنی اگر دیکھنے میں ہو تو یعنی چھوٹی ہیں، وگرنہ سنت کو چھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر کچھ سنت کو جس طرح کہ فی زمانہ اب یہ فساد امت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت امت فساد میں ہے، تو ایسے وقت کوئی سنتوں پر عمل کرے گا تو اس کو بھی یہ شہید کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور آخر میں وظیفہ انہوں نے بیان کیا کہ جس نے اپنے مرض میں، یعنی کوئی مرض اس کو لگاؤ اور اس کے اندر وہ اگر یہ 40 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ 40 مرتبہ اپنے مرض میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو پھر اس کو شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو شفا ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر شفا نہیں ملی، اگر اسی میں وصال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح دیگر میں نے کچھ چھوڑ دی ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ پھر بہار شریعت کے اندر بھی آپ کو اس کی صورتیں مل جائیں گی۔ پھر دیگر جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ شہید کا باب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یعنی اس طرح کے موضوع کے مطابق چیزیں وہاں سے مل جائیں گی۔ تو اب جو اوپر انہوں نے فرمایا تھا 5ویں صورت وجید فی المعرکۃ، اب یہاں پر جو بہی اثر ان کا جو حاشیہ یہاں پر انہوں نے یہاں پر کچھ چیزیں بیان کی ہیں، یعنی اس کے اوپر کچھ اثر ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ ظلماً قتل کیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو زخم لگے ہوئے ہیں یا اس سے خون نکل رہا ہے، یعنی کان سے خون نکل رہا ہے یا آنکھ سے نکل رہا ہے، اس صورت میں یہ ہوگا۔ کہتے ہیں منہ سے یا ناک سے یا مخرج سے خون نکل رہا ہو تو یہ شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی بندہ آپ کو میدان جنگ میں ملا ہے، اس کے ناک سے نکل رہا ہے خون یا منہ سے نکل رہا ہے یا مخرج سے، یعنی جو جہاں سے استنجا وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر ایسی جگہ سے نکلتا ہے تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کیا ہوگا، اس کا پھر حاشیے میں نیچے اور مزید انہوں نے نیچے بیان کیا ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ ان جگہ پر سے جو خون نکلتا ہے تو یہ عادت کے بغیر، مارنے کے بغیر ہی نکلتا ہے عادتاً، مطلب عموماً نکل آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کسی کو نکسیر کا مسئلہ بن جائے تو وہ ہوتا ہے، اسی طرح بس وقت کسی کو پیشاب کے ذریعے بھی خون آتا ہے، اسی طرح جو وصاحب باسور یہ بواسیر کو بولتے ہیں، یعنی جو بواسیر کا مریض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کا بھی مطلب جو پچھلا مقام ہے اس سے خون آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے 3 صورتیں پر بیان کی ہیں کہ منہ سے، ناک سے اور مخرج سے اگر کوئی نکلتا ہے خون تو، اور میدان جنگ میں آپ کو ایسا بندہ ملا تو وہ شمار نہیں ہوگا زخم، یعنی جو اثر کی قید لگائی ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ دیگر اگر کوئی زخم ہے، کوئی ہڈی ٹوٹی ہے، دیگر کوئی مرض ہے اس کا، یعنی جس طرح کان سے یا اسی طرح آنکھ سے خون نکل رہا ہے تو یہاں سے عموماً خون نہیں نکلتا، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس نے کسی نے ظلماً اس کو مارا ہے، اس لیے یہاں سے اس کا خون نکلا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقَانَ مُسْلِمًا بَالِغًا خَالِيًا مِنْ حَیْدٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ وَلَمْ يَرْتَدَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَيُكَفَّنُ بِدَمِّهِ وَثِيَابِهِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ وَيُنْزَعُ عَنْهُ مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفْنِ كَالْفَرْوِ وَالْحَشْوِ وَالسِّلَاحِ وَالدِّرْعِ وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِي ثِيَابِهِ۔
اب یہاں تک انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر بندہ اس طرح کا اگر فوت ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا 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 جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر جو لباس ہوگا اس کو کون کون سے اتار دیے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ وہ مقتول وکانہ کا جسم نکلے گا وہ مقتول کی طرف، یعنی جو شہید ہوا وہ مقتول. تو فرماتے ہیں کہ اور وہ مقتول مسلمان ہو بالغ ہو، کیونکہ مسلمان نہیں ہوگا کافر ہوگا تو اس کی پتہ آپ کو جنازہ بھی نہیں ہوگی، کفن دفن کا معاملہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، تو لہٰذا یہ تو مسلمان کے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے اس کی قید گادی مسلمان ہو. تو وہ جو مقتول ہے کہتے ہیں وہ مسلمان ہو بالغ ہو خالی ہو حیض و نفاس سے جنابت سے، یعنی اس کے اوپر اس طرح کی شریعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی فرض نہ ہو، یعنی جس طرح حیض و نفاس اور جنابت کا مسئلہ، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس کو پھر غسل دیا جائے گا، جس طرح کہ جنابت والا مسئلہ یعنی حضرت حنظلہ کے بارے میں ہے کہ ان کو غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر ایک پورا واقعہ ہے کہ جب جنگ کے لیے چلے گئے تھے رات کو، تو بہرحال حیض و نفاس اور جنابت کی صورت میں پھر ان کو یعنی اس سے کوئی خالی ہے تو پھر کہتے ہیں وَلَمْ يَرْتَصَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، اور جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو. یرتص را ڈبل سا، تو یہ تین یعنی مضاف ثلاثی ہے، تین حروف ہیں را سا سا، اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو کہتے ہیں وَلَمْ يَرْتَصَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، اور جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو، یعنی جس طرح جنگ ختم ہو گئی ہے اور اس کی آگے باقاعدہ صورتیں آ رہی ہیں اگلے صفحے پر. تو بہرحال یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ جو مسلمان مقتول ہے وہ مسلمان ہو بالغ ہو اور حیض و نفاس جنابت سے خالی ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہو اور اس نے جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی فائدہ بھی نہ اٹھایا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا فَيُكَفَّنُ بِدَمِهِ، تو اس کے خون ہی میں اس کو کیا کیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، وَثِيَابِهِ، اور اسی کپڑوں میں، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلا غسل، بغیر غسل دیے، یعنی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، وَيُنْزَعُ عَنْهُ، اور اس سے اتار لیا جائے گا، مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفْنِ، جو صلاحیت نہیں رکھتا کفن کی، یعنی جو چیزیں صلاحیت نہیں رکھتی کفن کی تو وہ کفن اس سے چیزیں اتار لی جائیں گی. جیسے مثالیں خود ہی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کل فروی، جیسے پوستین، یہ بھی ایک لباس ہوتا ہے، والحشوی، اور روئی بھرا ہوا کوئی کپڑا ہے اگر وہ ہے تو اس کو بھی اتار لیا جائے، کیونکہ یہ عموماً کفن سنت کے اندر چیزیں شامل نہیں ہوتی. والسلاحی، اور اسی طرح کوئی اس کے اوپر اسلحہ ہے، اوزار ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل کہہ لیں کہ جو پسٹل ہو گیا یا گن ہوگی، تو پہلے یعنی زیریں ہوتی تھیں، تلواریں ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو وسلاح ودرعی، اور زیرہ، ویزاد وینقص فی ثیابہ، اب یہ چیزیں اتارنے کے بعد اگر وہ چیزیں مزید جو کپڑے اس کے اوپر بچتے ہیں تو اگر سنت سے کم ہے تو اس کے اوپر زیادتی کر دی جائے گی، اور اگر پہلے ہی سنت سے زیادہ اس کے اوپر لباس ہے تو ینقص، پھر اس میں تھوڑا کم کر کے اس کو سنت کے مطابق مطلب اس کا لباس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک انہوں نے پھر اس کو جو آپ نے سماعت کیا کہ کیا کیا چیزیں اس کو دینی ہیں جب دفن کرنا ہے، اور پھر فرماتے ہیں وَكُرِهَ نَزْعُ جَمِيعِهَا، اور کہتے ہیں ان سب کو اتار دینا یہ مکروہ ہے، مطلب جو اس کے اوپر کوئی بندہ شہید ہوا اس کے اوپر جو چیزیں تھیں وہ سب کچھ اس کے اوپر سے اتار لینا تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے. مکروہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اثرات ہونے چاہیے کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر سب کچھ اتار لیں گے تو یہ اس کے آثار ختم ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ مکروہ کے اندر رکھا گیا ہے کہ سب کچھ ہی اگر آپ اتار لیں گے تو یہ مکروہ ہے، یعنی اس کے آپ کپڑے بھی اتار لیں، اس کو پاک صاف کر دیں، یعنی اوپر سے خون وغیرہ، تو یہ درست نہیں ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا. تو اب اس صورت میں اس کو جو نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عام بندہ اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کے احترام میں، اس کی کرامت میں، اس کی جناب عزت کی وجہ سے. تو اب جب عام کے لیے ہے تو جو شہید ہوا ہے تو اس کا درجہ اور بھی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے جب اس کی پڑھ سکتے ہیں عام بندے کی تو اس کی بھی بدرجہ اولا یعنی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. پھر اس کے اوپر سے جو چیزیں اتارنے کا کہا، جو اس طرح انہوں نے کہا نا اوپر اس لائن میں، پھر اس کے اوپر نیچے بطور دلیل نبی پاک علیہ السلام کا حکم نیچے بیان فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہدائے احد تھے تو ان کے اوپر بھی جو چیزیں تھیں اس طرح کی تو ان کے اتارنے کا نبی پاک علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا تھا، تو لہٰذا یہ اس طرح کرنا چاہیے جو اوپر متن میں بیان کر دیا گیا اس حدیث پاک کی روشنی میں. پھر اسی طرح غسیل ملائکہ کا جو میں نے کہا تو وہ نیچے انہوں نے بالکل اسی طرح کا کچھ واقعہ کا اشارہ کیا ہے. تو بہرحال یہ چند صورتیں تھیں اور پھر ان کا حکم بیان ہوا کہ جو شہید حقیقی کے تحت تھا. اب آگے اس کا بیان کریں دوسرا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بعض چیزیں ہیں کہ ہوتا بندہ شہید حقیقی ہے لیکن کچھ اس نے فائدہ اٹھا لیا ہوتا ہے یا کچھ ظلم جو اس کے اوپر ہوا تو اس کے اندر کمی آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کا حکم بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. پیچھے جو مسئلہ آپ نے سنا شہید حقیقی کی، اس کے بعد آپ نے سنا کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا،
ٹھیک ہے، غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو اسی کپڑوں میں اسی خون میں دفن کر دیا جائے گا نماز جنازہ پڑھ کر۔ تو اب یہاں سے دوسری صورت جو میں نے پہلے عرض کی، تو فرمایا کہ وَيُغْسَلُ إِن قُتِلَ جُنْبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ ارْتُصَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ۔ کہتے ہیں کہ اور غسل دیا جائے گا اگر قتل کیا گیا ہے جنبی، ٹھیک ہے، جس طرح پیچھے والی صورت میں نے کہا نا، یعنی قید انہوں نے لگائی تھی کہ حیض و نفاس اور جنابت سے خالی ہو، اس سے ہٹ کر اب خود اس کی الٹ وضاحت کر رہے ہیں، یعنی الٹ مسئلہ، یعنی اس کا اپوزٹ جو ہے، فرماتے ہیں غسل دیا جائے گا اگر جنبی قتل کیا گیا، یعنی جنبی حالت میں اس کو قتل کیا گیا، یا پھر جو قتل ہوا ہے وہ کیا ہے، سبیین، وہ بچہ ہے وہ قتل کیا گیا، او مجنون یا مجنون ہے، ٹھیک ہے، او حائدن یا حیض والی ہے، او نفاسا یا نفاس والی ہے۔ تو ان صورتوں میں اگر کوئی قتل ہوا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے تو اوپر شریعت کی طرف سے ہے نا، جس طرح حیض و نفاس والی دو صورتیں ہیں، اور سبی اور مجنون یہ اس وجہ سے ان کو غسل دیا جائے گا کہ جو قتل ہوتا ہے بندہ، تو قتل چونکہ یہ جو قتل ہوتا ہے تو یہ جس کے گناہ ہوتے ہیں نا، تو اس کو یہ گویا کہ پاک کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور جو حیض نفاس اور جنب ہے تو یہ اس سے ہٹ کر صورتیں ہیں، اور جو بچے ہیں تو یہ چونکہ گناہ ان کے اوپر بھی لگتا نہیں ہے گناہ والا، اس لیے قتل ان کو پاک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی شہید کیا جانا ان کو پاک نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے اوپر اس گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو الگ طور پر غسل دیا جائے گا۔ پھر آگے 10 صورتیں بیان کر رہے ہیں ارتسا سے، کہ جس نے فائدہ اٹھایا، ارتسا کا میں نے پیچھے بھی معنی بیان کیا، لم یرتسا سیگا آیا تھا پیچھے، اب یہاں پر ارتسا اس کو مجہول پڑھیں گے، او ارتسا بعد انقضاء الحرب، یا پھر کہتے ہیں کچھ صورتیں پیچھے ہوگی نا جس کو غسل دیا جائے گا، اب غسل کن کو دیا جائے گا، تو کہتے ہیں یا پھر جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو شہید ہے تو وہ پرانا ہو گیا، فائدہ اٹھایا اس نے، کس انداز میں 10 صورتیں آگے گنوائیں گے، تکلم بکلام کثیر تک، اب گنتے چلے جائیے 10 صورتیں کہ جن وجہ سے اس نے جنگ ختم ہونے کے بعد فائدہ اٹھایا، تو جس کی وجہ سے اس کو کیا ہوگا کہ غسل دیا جائے گا۔ حالانکہ پیچھے آپ نے جو شہید حقیقی کی بات سنی ہے اس میں یہ تھا کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کے کپڑوں میں اور اسی طرح جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے گا، لیکن یہاں پر غسل دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے کیا کیا ہے، فائدہ اٹھایا۔ فائدہ اٹھانے کی 10 صورتیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بِأَنْ آکَلَ، بائیں طور پر کہ اس نے بِأَنْ آکَلَ او شَرِبَ او نَامَ او تَدَابَ او مَدَا عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْقِلُ او نُقِلَ مِنَ الْمَعْرِكَةِ لَا لِخَوْفِ وَطْئِ الْخَيْلِ او أَوْسَى او باع او اشترى او تکلم بکلام کثیر۔ اب یہاں تک 10 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ اس نے جنگ ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد فائدہ اٹھایا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس کے اندر یعنی شہید حقیقی سے نکل گیا۔ پہلی صورت کہتے ہیں آکالا، اس نے کھایا، کوئی چیز کھا لی، ٹھیک ہے، او شاربہ، یا اس نے کوئی چیز پی لی، ٹھیک ہے، او ناما، یا اس نے آرام کیا، سو گیا، او تداوا، یا پھر اس نے میڈیسن کھائی، کوئی علاج وغیرہ کیا اپنا، تو جنگ ختم ہونے کے بعد یہ قید آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں جو آپ سن رہے ہیں اگر یہ ساری جنگ کے دوران ہی کر رہا ہے، یعنی کھا پی رہا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے، یعنی ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ چل رہی ہے، یہ ویسے ہی خیمے میں آ گیا یا کسی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ صورت نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ بعد انقضاء والی شرط پائی جائے، یعنی جنگ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد اس نے کھایا پیا سویا، دوائی لی، میڈیسن لی، علاج وغیرہ کروایا، او مدع علیہ وقت الصلاۃ، یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ظہر کے وقت اس کے اوپر زخم وغیرہ لگے، پھر آگے عصر کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اور جنگ ختم ہو چکی ہے، تو اس طرح اگر ایک نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو اس کی بھی یہ صورت انہوں نے بیان کی، یعنی فائدہ اٹھانے والی صورت کے تحت۔ وَهُوَ يَعْقِلُ، اور یہ سمجھ بوجھ رکھتا تھا، یعنی اس کو ہوش سلامت تھے، او نُقِلَ، چھٹی صورت نُقِلَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ اور معرکتی، یا پھر اس کو میدان جنگ سے منتقل کر دیا گیا، یعنی میدان جنگ سے کسی اور جگہ لے جایا گیا، تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہو جائے گا، فائدہ اٹھانے والا ہو گیا۔ کہتے ہیں لا لخوف وطئ الخیل، گھوڑوں کے روندنے کے خوف کی وجہ سے نہ ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار یہاں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے یا یہاں پر یہ زخمی پڑا ہوا ہے، تو اس کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیتے ہیں کہ کہیں یہاں جو گاڑیاں چل رہی ہیں یا جو گھوڑے چل رہے ہیں یا جو بھی جنگ کا موسم چلا ہوا ہے، یعنی جو پورا ماحول گرم ہوا ہے، تو یہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہو، حرمت نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو،
تو اگر اس خوف کی وجہ سے کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں انہوں نے قید لگائی ہے کہ میدان جنگ سے اس کو منتقل کیا ہے لا لخوف وطئ الخیل، گھوڑوں کے روندنے کے خوف کی وجہ سے نہیں اس کو منتقل کیا، ویسے اس کو کر دیا ہے۔ او اوسا، یا پھر اس نے وصیت کی ہے، وصیت کس نے کی ہو تو اس بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد اس نے وصیت کی ہے تو یہ گویا کہ فائدہ اٹھانے والا ہو گیا، تو لہٰذا یہ اس کو غسل دیا جائے گا۔ اب یہ اوسا کے تحت انہوں نے کچھ نیچے حاشیے میں چیزیں بیان کی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، تو یا کہتے ہیں کہ یہ وصیت جو اس نے کی ہے، خواہ یہ دنیا کے کسی معاملے میں ہو، یعنی دنیا کے بارے میں اس نے کسی کو کوئی وصیت کی ہو کہ میرا یہ کام کر دینا، جو بھی اس نے وصیت کی ہو، اویل آخرہ، یا پھر آخرت کے حوالے سے اس نے کی ہو، ٹھیک ہے، یہ امام اعظم کے بڑے شاگرد جو امام ابو یوسف ہیں ان کے نزدیک ہے، اور امام محمد جو شاگرد تھے ان کے، وہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے معاملے میں کرے گا نا تو اس طرح نہیں، یعنی پیچھے جو تھا ان کے نزدیک دونوں ہی تھا، یعنی دونوں صورتوں میں تھا، خواہ آخرت کی صورت میں کرے یا دنیا کے معاملے میں وصیت کرے تو یہ گویا کہ فائدہ اٹھانے والا شمار ہو گیا، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کے معاملے میں اس نے کوئی وصیت کی ہے تو پھر یہ فائدہ اٹھانے والا شمار نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کو پھر غسل بھی نہیں دیا جائے گا، یعنی پھر ان کے نزدیک وہ پیچھے والی صورت میں چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ جس طرح کہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر اس کی وصیت 2 کلموں کے برابر ہو، یعنی ایک دو باتیں اس نے کی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر یہاں سے اس کو بھی خارج کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جس طرح کہ پھر آگے بطور دلیل حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے شہدائے احد میں سے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ کلام کیا تھا۔ تو بہرحال آئیے اوپر کہ وصیت کے اندر کچھ اختلاف ہے جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، تو بہرحال اس کو اگر آپ نام ہی یاد کریں اس نیچے والے اختلاف کو تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال وصیت اگر اس نے کی جنگ ختم ہونے کے بعد، یا پھر 8ویں صورت او باع، یا اس نے کوئی بیع کی یعنی کوئی چیز بیچی، اب اشترا یا کوئی چیز خریدی، بیع و شراء لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو باع بیچنے کے معنی میں ہے اور اشترا خریدنے کے معنی میں ہے۔ او تکلم بکلام کثیر، یہ اس نے بہت زیادہ کلام کیا ہو، گفتگو کی ہو، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ اس کی جو جنگ ختم ہونے کے بعد یہ اگر کیا تو یہ فائدہ اٹھانے والوں میں سے شمار ہوگا، تو لہٰذا یہ چیزیں جو تھیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ فائدہ اٹھانے والا ہو گیا اور لہٰذا اس کو کیا ہوگا غسل دیا جائے گا۔ پھر آگے وہ زبردست ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وَإِنْ وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ لَا يَكُونُ مُرْتَصًّا، کہتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں پائی جائیں جنگ ختم ہونے سے پہلے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ انقضاء حرب والی شرط آپ نے یاد رکھنی ہے، یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو 10 چیزیں یہاں پر انہوں نے گنوائی ہیں، اگر یہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہیں، جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اگر یہ جنگ ختم ہونے سے پہلے پائی جائیں تو لا یکون مرتصن، تو یہ فائدہ اٹھانے والا شمار نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا، یعنی جس طرح کبھی جنگ چل رہی ہے اور یہ ساری چیزیں اس نے کی ہوں یا 1-2 کی ہوں اور جنگ بعد میں ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد اس نے نہیں اس میں کچھ کیا تو لہٰذا پھر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور اسی طرح وہ پہلی صورت میں چلا جائے گا جو پچھلے صفحے پر آپ نے پڑھی تھی۔ آگے آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں وَيُغْسَلُ مَنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قُتِلَ بِمُحَدَّدٍ ظُلْمًا أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اور غسل دیا جائے گا اس شخص کو کہ جو شہر میں، مصر مطلب شہر، جو شہر میں قتل کیا گیا، وَلَمْ يُعْلَمْ، اور یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے تیز دھاردار سے ظلمن، یا اس کو قتل کیا ہے گیا حد کے اندر یعنی حد کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، او قاوادن یا قصاص میں، یعنی کوئی چیز معلوم نہیں ہے، بالکل مجہول ہے، لہذا اس صورت میں کیا ہوگا غسل بھی دیا جائے گا، یصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اب یہ پوری جو بریکٹ کے اندر ہے یہاں میرے پاس کتاب کے اندر، یہاں اس کا عبارت کا تعلق تھوڑا سا سمجھ لیں، وَيُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اس طرح عبارت ہے وَيُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، یعنی شروع والا لفظ اور آخری لفظ یہ اکٹھے ہیں، درمیان میں انہوں نے کچھ چیزیں شامل کر دی ہیں، تو وَيُغْسَلُ یعنی غسل بھی دیا جائے گا، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن کن کو پڑھی جائے گی؟ کہتے ہیں من قتل فی المصری، جو شہر میں قتل کیا گیا، وَلَمْ يُعْلَمْ، اور یہ بات معلوم نہیں ہے کہ أَنَّهُ قُتِلَ بِمُحَدَّدٍ ظُلْمًا، کہ وہ قتل کیا گیا ہے تیز دھار آلے سے ظلمن، ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس سے قتل کیا گیا، او قتل بحد، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ حد کے ذریعے قتل کیا گیا، او قاوادن یا قصاص میں قتل کیا گیا، تو لہٰذا اس صورت میں اس کو غسل دیا جائے گا۔ اور اب یہ جو صورت آپ نے پڑھی ہے وَيُغْسَلُ مَنْ قُتِلَ سے،
تو اب اس کو قتل اس صورت میں اس کو غسل کیوں دیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے ایک قسامت کا لفظ ہے، تو آگے آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے کس طرح کسی شہر میں اگر کوئی قتل ہو جائے اور پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر وہاں پر قسم لی جاتی ہے 50 آدمیوں سے، 50 آدمیوں سے قسم لی جاتی ہے، اس کو قسامہ بولتے ہیں، اور پھر اس محلے والوں پر دیت واجب کر دی جاتی ہے، یعنی دیت لازم کر دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اس نے گویا کہ فائدہ اٹھایا، یعنی اس کے گھر والوں نے مطلب اس میت کی وجہ سے فائدہ اٹھایا، اس لیے یہ ظلم کامل نہ رہا، اس وجہ سے اس کو غسل دیا جائے گا۔ تو جس طرح پیچھے آپ نے صورت پڑھی ہے نا کہ اس نے فائدہ اٹھایا تو اس وجہ سے اس کو غسل دیا جائے گا، تو اس صورت میں چونکہ اس نے بھی یعنی یہاں یہ ڈیٹیل نہیں ہے جو بھی میں نے عرض کی نا قسامت والی، تو یہاں چونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس صورت میں اس پر پھر قسامہ ہوتا ہے، پھر دیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا، غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں غسل دیا جائے گا اور پھر ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ پھر ابھی یہاں پر نیچے حاشیے میں مرتسن کے نیچے حاشیے میں انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، یہ پچھلے مسئلے کے تحت تھیں، یعنی اگر کسی جگہ پر مسلمان جو قتل ہوئے ہیں مسلمان وغیرہ، تو مسلمان اور شہید جو مسلمان اور کفار تو ان دونوں کی طرف سے مارے گئے اور یہ مکس ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا، تو اب جب جنازہ پڑھی جائے گی اکٹھی تو پھر وہاں پر مطلب نیت کرے گا کہ جو مسلمان ہیں تو ان کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، ان کے لیے جنازہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کے لیے یہ آپ نے وہاں پر اس طرح اب عموماً اس طرح ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ بھی باقاعدہ انہوں نے ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں فوت تو وہاں پر جنازہ اگر پڑھنا پڑ جائے تو پھر مسلمانوں کی نیت کرے۔